بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا اصل نام بشر بن ایوب علیہ السلام تھا۔ آپ کا لقب ذوالکفل تھا۔ آپ شام اور روم پر مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کو غصہ کبھی نہیں آیا اور آپ بے مثل مہمان نواز تھے۔ آپ مقدمات کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن کی 2 صورتوں میں آپ کا نام آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 85، اور اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ کب، کہاں اور کس قوم کے لیے مبعوث ہوئے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ احادیث سے بھی آپ کے حالات پر روشنی نہیں پڑتی۔ بائبل میں کتاب ذوالکفل میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب راہ حق میں صبر کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ اور یاد کرو اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کے واقعات کو، اور یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ جب اسرائیلی نبی حضرت الیسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا قائم و مکان ہو سکتا، اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا، میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے، دن بھر روزے رکھے، شب کو یاد خدا میں مشغول رہے اور کبھی غصہ نہ لائے۔ یہ سن کر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا اور کہنے لگا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی 3 شرطیں دوبارہ بیان کیں اور دریافت کیا کہ ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت الیسع علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے 3 شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب الیسع علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو کہ جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا۔ الیسع علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کیا کرتا اور کچھ سو کر تھکان رفع کر لیتا۔ چنانچہ ایک دن ابلیس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کون ہے جو ذوالکفل کو غصے میں لائے؟ یہ سن کر ایک شاگرد جس کا نام ابیس تھا کہنے لگا کہ یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ ایک روز جبکہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام لوگوں کے مقدمات کے فیصلوں سے فارغ ہوئے، اپنے گھر پہنچے اور آرام کا ارادہ کیا تو ابیس آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر ایک شخص نے ظلم کیا ہے، فیصلہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ابیس نے کہا کہ وہ میرے کہنے سے نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ میری انگوٹھی اس کو دکھاؤ اور کہو کہ تم کو ذوالکفل نے بلایا ہے۔ وہ انگوٹھی لے کر گیا اور آپ علیہ السلام نے اس کا انتظار کیا اور آرام بھی نہیں کیا، اور شب کو بھی آرام نہیں کیا تھا اور دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو ابیس آیا اور اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دیکھ کر بھی وہ نہیں آیا۔ اب آپ آرام کرنے کے لیے تیار تھے اور دربان نے بھی اس کو سمجھایا کہ دوسرا روز ہے، انہوں نے آرام نہیں کیا، مگر اس نے کہا کہ میں مظلوم ہوں، میری فریاد سنو اور فیصلہ کرو۔ چنانچہ جناب ذوالکفل علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اس کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تیسرے دن بھی اس کے انتظار میں رہے اور پھر شب آ گئی اور تمام رات عبادت کی۔ اب چوتھا روز آیا بھی ابیس آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ آپ علیہ السلام کا خط دیکھ کر بھی نہیں آیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ دھوپ سخت تیز تھی، 4 دن جاگتے ہوئے گزر چکے تھے، مگر پھر بھی آپ علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار نہ تھے۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو وہ شخص غائب ہو گیا اور جا کر شیطان سے کہا کہ میں ذوالکفل علیہ السلام کو غصے میں لانے سے معذور ہوں، میں نے بڑی کوشش کی مگر وہ کسی طرح غصہ نہیں کرتے۔ چنانچہ اس واقعے کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے
جن شرائط کا حضرت یسوع علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ معروف محدث کتاب العریض میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد روم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبری پر مابعوث کیا۔ روم کے لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کی اور ان کے پیروکار بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جہاد صادر ہوا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے یہ فرمان خدا لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں نے جہاد پر جانے سے سستی اور کاہلی کی اور ذوالکفل علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، ہمیں زندگی سے پیار اور موت سے نفرت ہے۔ اس کے باوجود ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں طولانی عمریں دیں اور موت کو ہم سے اس وقت تک دور رکھے جب تک ہم خود نہ مانگیں، تو اس صورت میں ہم خدا کی عبادت بھی کریں گے اور اس کے دشمنوں سے جہاد بھی کریں گے۔ ذوالکفل علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے اور مجھے بڑی زحمتوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اٹھے، نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، خدایا آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں، لیکن تو جانتا ہے کہ میرے اختیار میں صرف میری جان ہے، جبکہ میری قوم نے مجھ سے ایک درخواست کی ہے جسے تو جانتا ہے، دوسروں کے گناہ کی وجہ سے مجھے سزا نہ دے۔ میں تیری بارگاہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں وحی نازل فرمائی، اے ذوالکفل علیہ السلام، میں نے تمہاری قوم کی بات سنی ہے اور میں اس کی دعائیں مستجاب کرتا ہوں۔ ذوالکفل علیہ السلام نے یہ وحی الہی لوگوں تک پہنچائی۔ خداوند متعلقہ ان لوگوں کی دعا کو مستجاب کرنا اس بات کا باعث بنا کہ قوم ذوالکفل علیہ السلام نے بہت طولانی عمریں پائیں۔ صرف وہی لوگ موت کی آغوش میں جاتے جو موت کا مطالبہ کرتے، اور آگے بڑھنے اور موت نہ آنے کی وجہ سے ان کی آبادی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ ان کی زندگی مصائب و مشکلات کی اماج گاہ بن گئی۔ اس چیز نے ان کی زندگی کو اس قدر مشکل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی کی ہوئی تجویز پر پشیمان ہو کر ذوالکفل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، خداوند متعال سے دعا کریں کہ ہر کوئی اپنی تعین شدہ موت کے مطابق مرے۔ خداوند کریم نے ذوالکفل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیا تمہاری قوم یہ نہیں جانتی کہ جو کچھ میں نے ان کے لیے منتخب کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ خود انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی عمریں ان کی موت کے مطابق قرار دیں۔ سارے لوگ یہ سمجھ گئے کہ موت در حقیقت ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔